بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے چھوٹے بھائی اور اس ملک کے نامور شخصیت قاسم علی شاہ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایجاد ہاؤس میں. ایجاد ہاؤس جو کہ ایک کمیونٹی بلڈنگ کے لیے، اس کا مقصد یہ تھا کہ کمیونٹی بلڈنگ کے لیے ایک ایسا گھر ہو جہاں لوگ آ کے ملیں، ایک دوسرے سے سیکھیں، اور سکھانے کا جہاں لفظ آئے گا وہاں قاسم علی شاہ کا نام ضرور آئے گا، کیونکہ ایک پوری نسل کی تربیت انہوں نے کی ہے. اور آج جن دوستوں کو ہم نے مدعو کیا وہ سارے لوگ وہ ہیں جو قاسم علی شاہ اور میرے دل کے برابر قریب ہیں. تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، اور آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اور شاہ صاحب کا تو چھوٹے بھائیوں کا شکریہ نہیں ہوتا، ان سے محبت ہوتی. تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ آئے ہیں تو کسی ایسے موضوع پہ بات کریں جس پہ پہلے کم ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. تو ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور مہمان بھی ہیں، گیب گیبریل. یہ امریکہ سے ہیں اور یہ انجینئر رہے ناسا میں، اور بڑی بھرپور زندگی گزاری انہوں نے. اور ماشاءاللہ یہ 94 ہیں، ابھی کہتے ہو تو 19 ہیں، اور اس پہ اتنے پکے ہیں کہ 100 بندہ بھی پوچھے تو ہر دفعہ 19 کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے، یہ جو ہے نمبرز، جی یہ نمبرز ہوتے ہیں. تو وہ بھی موجود ہیں. اور جو قاسم شاہ صاحب کی ایک تحقیق ہے اور ان کا ہمیشہ سے رہا کہ میں سچ ڈھونڈوں، سچ کے راستے کے مسافر ہیں. تو یہ لمبی عمر کے راز بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ طویل عمری کے راز کیا ہیں، ہم اپنے معاشرے میں شیئر کریں جہاں لوگوں کی عمریں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اسی تھیسس کے ساتھ لکیلی ایک بندہ ایسا موجود ہے جس کی عمر جو ہے وہ حیران ہوتا ہے جب کسی کو بتاتے ہیں کہ اتنا ایکٹیو بندہ جو ہے 90 سے زیادہ عمر اس کی ہے، اور وہ کتنا اچھا سوچتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. اور ایک اور چیز ان دونوں میں جو مشترک ہے کہ دونوں موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کہ وہ یہ بھی سارا دن لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور شاہ صاحب بھی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی سوتے بھی ہوں گے. جتنی ان کی ویڈیوز ہیں کہ بچے نے سوال کیا کہ یہ سوتے بھی ہیں کہ نہیں، جتنی ویڈیوز ان کی موجود ہے. تو شاہ صاحب کا شکریہ، اور چاہیں گے کہ ان کا جو یہاں پہ وقت ہے یہ نالج اسٹریم کا حصہ بن جائے اور یادگار ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ یہ بات کریں. بڑی مہربانی سر، بہت بہت شکریہ. محترم میرے بڑے بھائی ملک صاحب، بھابھی، اور سارے میرے دل کے بڑے قریب، محسن بھٹی صاحب، عاطف بھائی، تابندہ، گلسانہ، سب کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے، میں ایک کر کے گنوں بھی تو میں کس کس کو بتاؤں. ہر ایک کے ساتھ ایک بڑا ایک انفرادی اور بڑا محبت کا تعلق ہے. ملک صاحب کے ساتھ کیونکہ میری پرانی یاد اللہ ہے، اور اگر یاد کروں تو وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم یہ خواب دیکھ رہے تھے جو آج وقت ہے، اس کا خواب تھا کبھی. تو اس خواب کی تعبیر میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں اس میں ملک صاحب کا نام اور ان کے بڑے بھائی ملک خالد یعقوب صاحب کا نام سر فہرست آ جاتا ہے. اور ملک صاحب کیونکہ ایک بنیادی طور پہ صوفی انسان ہے، میں نے ایک ان کی مزاج میں ایک صوفی دیکھا ہے. یہ ملا نہیں ہے. ملا کیونکہ تقسیم کرنے کا عادی ہوتا ہے، صوفی سب کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ ملا سب کو اپنی طرح بنانا چاہتا ہے. وہ ایک پیٹرن دیتا ہے کہ اس طرح کی ہو جو. صوفی ایز اٹ از لیتا ہے لیکن اندر بدل دیتا ہے بندے کا، اس کے پاس یہ اعجاز ہوتا ہے. تو ان کے پاس یہ بڑی ایک کمال کی کہہ لیجیے صلاحیت ہے. یہ تبلیغ سے، سخت جملوں سے، طنز سے تبلیغ نہیں کرتے، بلکہ یہ محبت سے بدل لیتے ہیں. اور جب بھی کوئی محبت سے بدل لیتا ہے تو خبر نہیں ہوتی کہ انسان کب بدل گیا. وہ تو پھر دنیا بتاتی ہے کہ یار تیرے اندر کوئی ایک نئی خوشبو آنا شروع ہوئی ہے. تو یہ ملک صاحب کے پاس ایک فن ہے. آپ اس کے گواہ ہوں گے جو پرانے ملک صاحب سے اٹیچ ہیں، کیونکہ میرا تعلق، میں ہمیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میرا زیادہ پرانا تعلق ہے. میرے سے زیادہ پرانا تعلق جو ہے بھابھی کا ہو سکتا ہے یا میرے سے زیادہ پرانا تعلق شرجیل کا ہو سکتا ہے، اپنا بھتیجے کا ہو سکتا ہے، بچوں کا ہو سکتا ہے. تو میرا ایک پرانا تعلق ہے، اس بنیاد پہ میں کلیم کر رہا ہوں. حضور والا، میں جو آپ کے ساتھ ساری گفتگو کرنے لگا ہوں، اس گفتگو سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا تھیسس میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. ہم لوگوں کو قدرت نے جو پیدا کیا ہوتا ہے، اگر ہم سپوز کر لیں کہ ہم ایک سپنج ہے، سپنج جو ہوتا ہے ایک ٹکڑا سپنج کا، وہ ابزارو کرتا ہے. اس کو اگر آپ ایسے کر کے پانی میں پھینکیں اور نکالیں تو وہ پانی اپنے ساتھ سارا چوس کے لے آتا. دودھ میں پھینکیں تو دودھ چوس کے لے آتا. تو جو سپنج ہے جس طرح، اسی طرح ہماری ذات میں ایک سپنج ہوتا ہے. اور وہ جو سپنج ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ سپنج قدرتی طور پہ وہ سپنج ایک کیوریوسٹی ہے، تجسس ہے. وہ نہ پازیٹیو ہوتا ہے نہ نیگیٹو ہوتا ہے. ہمارا نرچر اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو بناتا ہے. میرا یہ گمان ہے، میں اس کو گمان میرا سمجھیے گا، میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں، میں تحقیق کر رہا ہوں، میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں میری بات کو کوئی اس کو سمجھے اور کوئی شاید سیکنڈ کر پائے، کہ جو پہلی وحی ہے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پڑھو اقرا اللہ کے نام سے،
اور اس میں پھر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں قلم دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, یہ میرا سوال ہے, اس کا جواب آپ بھی ڈھونڈیے گا اور سننے والے بھی ڈھونڈیں. اگر اس کا جواب کوئی دے پایا تو مجھے ضرور بتائے, میں ایڈ آن کروں گا اپنی گفتگو میں, اور آئندہ جب اس موضوع پہ بات کروں گا تو آپ کے حوالے کے ساتھ جو آپ نے مجھے بتایا ہوگا اس میں ایڈ کروں گا. جس زمانے میں یہ آیت آ رہی ہے 1400 سال پہلے, قلم کا تصور اس طرح نہیں تھا. قلم جو تھا, آپ خود سارے بتاتے ہیں اور مانتے ہیں, اسلامک تاریخ جو ہے قرآن پاک کو ابتدا پہ چھال پہ, پتوں پہ اور جانوروں کی کھالوں پہ لکھا گیا. اور قلم جس طرح آج ایک بچے کو قلم کہا جائے تو فوراً اس کے ذہن میں کوئی بال پوائنٹ, کوئی پین, کوئی انک پین آ جاتا ہے. ہم جو پچھلی نسل کے, ہمارے ذہن میں قلم اور دوات آ جاتی ہے. اس سے پیچھے جائیے تو یہ کھرچ کے بھی لکھا جاتا ہے. ایک ایسا وقت ہے جس میں پوری تہذیبیں موجود ہیں. مکمل کمیونیکیشن جو ہے کسی زمانے میں وہ تصویروں کے ذریعے تھی. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس میں قلم کی اگر بات کی جائے تو کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے, کیونکہ عربک جو ہے وہ بڑی ایک پرمعنی زبان ہے اور ایک بالغ زبان ہے. قلم کہیں نہ کہیں, قلم کا ورڈ کاٹنے سے بھی جڑتا ہے. ایک ایک ورڈ کے کئی معنی ہیں اس میں, اور کاٹنا جو ہے وہ تجسس کے بہت قریب ہے. تو اگر تجسس کے قریب ہے تو انسان کے ایک بہت بڑے وصف جو خدا نے اسے دیا, جس کی وجہ سے وہ انسان ہے, اور اتنا تہذیبی ارتقاء کے پتھروں کے دور سے شروع کر کے آج کے AI کے دور تک چلا گیا, اس کے پیچھے اگر کوئی ون فیکٹر بتایا جائے تو وہ تجسس ہے. یہ کسی مخلوق میں نہیں ہے. ہر کوئی پابند ہے اپنے سافٹ ویئر میں. یہ واحد مخلوق ہے انسان جس کے بارے میں 1995 میں ہارورڈ ریسرچ کر کے یہ کہتا ہے کہ جو دنیا کا ڈیٹا ہے وہ 2 سالوں میں ڈبل ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, تب AI ٹیکنالوجی IT نہیں یہاں پہنچی تھی. آج آپ کو اپنے موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ کلاؤڈ خریدنا پڑتا ہے. تو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. واپس آؤں گا, میرا یہ خیال ہے کہ ہر شخص وہ جو اسپنج کی طرح, وہ چاہتے نہ چاہتے کچھ نہ کچھ تلاش ضرور کرتا. ہاں اگر اس کی ٹریننگ ہو جائے اچھا تلاش کر لیتا ہے, نہ ٹریننگ ہو تو وہ ٹو لگاتا رہتا ہے جسے دین نے سخت گناہ کہا ہے. اب یہ جو تجسس کا مزاج ہے, میں نے ڈھونڈا کہ قدرتی طور پہ کچھ لوگوں میں مزاج ہوتا ہے, کوئی سکے تلاش کرتا ہے, کسی کے سامنے بوٹیاں بولنے لگ پڑتی ہیں, اسے حکمت اللہ دے دیتا ہے. میرے ایک دوست ہیں بڑی صاحب, میں ان کے ساتھ بڑا ٹریول میں نے کیا, اللہ نے ان کو زبان سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. وہ شام کو میرے پاس ساتھ بیٹھے, ہم پرتگال میں تھے, تو ایک شخص آ کے بیٹھا جو کہ پرتگیزی تھا, ان کی اس کے تھوڑی سی کمیونیکیشن ہوئی ہے, ہلکی پھلکی نان وربل. اور اس کمیونیکیشن کے بعد میں نے کیونکہ جانا تھا, میں نے جلدی سونا تھا, تھکا ہوا تھا, میں چلا گیا. جب وہ صبح آئے ناشتے پہ تو وہ انہوں نے آتے ہی مجھے کہا ایبریگیدو. میں کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے 3-4 اور ورڈز بولے. میں کہا کیا مطلب؟ کہتے یار وہ رات 12 بجے تک بیٹھا رہا تو آدھی پرتگیزی میں نے سیکھ لیا. اچھا, میں آج بھی مجبور ہوں کہ اردو بولتے بولتے پنجابی لہجے میں چلا جاتا ہوں. میری زبان سیکھنے کی صلاحیت نمبر کی ذہانت طرح کم ہے, اور کچھ ذہانتیں زیادہ ہیں, جو کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری بھی کہتی ہے, ہارورڈ گارڈنر کی. کچھ لوگوں میں کچھ طرح کی ذہانت ہے, اور وہ جو ذہانت ہے دراصل وہ ایک سپنج پڑا ہوا ہے جس سے ہم لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اب میرے لکیلی کچھ زندگی کے ایسے مضامین رہے جو میرے کلاس کے سبجیکٹ نہیں تھے, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن میرا شوق تھا کہ میں تلاش کروں. میرا تجسس تھا, میرے اندر کا سپنج کہتا تھا کہ بہت سا اس پہ اکٹھا کیا جائے. مجھے کوئی نمبر نہیں لینے تھے, میری کوئی ڈگری اس پہ نہیں تھی, میرا کوئی GPA نہیں تھا, مجھے کوئی ایوارڈ نہیں ملنا تھا, مجھے کوئی کہہ لیجیے کسی کو دکھانا نہیں تھا. لیکن خبر نہیں ہوئی کہ کب میں خاموشی کے ساتھ اس سبجیکٹ پہ جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, سپنج کی طرح میں اکٹھے کرتے کرتے اتنا ڈیٹا میں نے اکٹھا کیا کہ آج آپ کو میں درجنوں کتابیں اس مضمون پہ بتا سکتا ہوں. میں آپ کو درجنوں موویز ابھی ریکمینڈ کر سکتا ہوں. میں آپ کو ایسے لوگوں کی تاریخ میں مثالیں دے سکتا ہوں. اور کتنا مطالعہ, کتنے لوگ فزیکلی ملنے کے بعد میں نے ویلڈ کیا کہ جو میں نے ڈھونڈا ہے اس پہ تو پہلے سے کام ہوا پڑا تھا, اور جو میرا کام تھا اس سے اتنا سملر تھا کہ وہ آسان ہو گیا. اب جناب والا میں جو شروع کروں گا جس سے گفتگو, یہ تو بڑی گڈ لک ہے کہ ہمارے پاس آج گیب موجود ہے, اور گیب کی ایج جو ہے وہ لکیلی 94 ہے, 94 ایئرز ہے. یہ ساری کی ساری جو میں ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ دنیا میں لائف سپین پہ ہوئی ہے. دنیا میں سب سے پیٹنٹین ریسرچ ہیں جی اس پہ. جو پہلی ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, میں اختصار کے ساتھ 3 جگہوں کی ریسرچ ہے, اور آپ حیران کن بات دیکھیے گا, تینوں میں سملیرٹیز ہیں, اور ہم پھر ویلڈ کروائیں گے کہ کیا واقعی کوئی یہ فیکٹرز ہیں. یعنی ہم اپنی بات کو جو ہم نے سنا, پڑھا, جانا, سمجھا, مجھے نہیں خبر
کہ گیپ کتنا اس پہ عمل کر رہا ہے, لیکن ہم ایک ٹیسٹ کریں گے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے. جن کی عمر طویل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس سوچنے کو بہت کچھ ہوگا. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس انداز سے گزار رہے ہیں, جس لائف سٹائل سے گزار رہے ہیں, کیا یہ وہی لائف سٹائل ہے جس سے ایک اچھا یہ طویل زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 20 سال بستر پہ پڑے رہیں اور 70 سال آپ چلتے رہیں, پھر 20 سال 90 سال کے ہو کے مریں اور سارے دعائیں مانگیں کہ ابا جی جاندے نہیں پہ. یہ وہ زندگی نہیں ہے, یہ فنکشننگ لائف ہے. یہ طویل عمری ہے, کارآمد زندگی, جس کو دین نے بھی انکریج کیا. یہ ہم بڑا ایک عجب سمجھ بیٹھے کہ دین شاید کم عمری کو دین برکت والی عمر سمجھتا ہے, اگر فائدہ مند ہے تو طویل بھی ہونی چاہیے. یہ حدیث رسول کا مفہوم ہے. اب حضور والا دنیا میں 5 ایسی جگہیں ہیں جو سائنٹیفک ریسرچ کی شکل میں دنیا کے سامنے ایک پبلش ہو چکی ہیں, جن کو آپ گوگل کر سکتے ہیں. ان کو بلو زونز کہتے ہیں. یہ ٹوٹل 5 ہیں جی. حیران کن بات دنیا کو پتہ لگی کہ یہ 5 جگہ جو ہیں, یہاں پر جو مردے ہیں قبرستانوں میں, ان کی ہڈیاں 100 سال کی ہیں. یعنی یہاں پر 100 سال کامن ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک جگہ جو ہے وہ اوکیناوا ہے, یہ جاپان میں ہے, اور یہ ایک جزیرہ ہے. 5 جگہیں ہیں جی ٹوٹل. ایک نیو یارک میں جگہ قریب وہاں پر. تو 5 جگہوں میں انہوں نے ڈھونڈا کہ جو لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے, ان کی عمر جو ہے وہ 90-100 کراس کر جاتی ہے. اور اس میں جو میں آپ کو ایک پہلا جو فیکٹر بتاؤں گا, وہ فیکٹر بڑا انٹرسٹنگ آپ کو پتہ لگے گا. یہ اوکیناوا کے لوگوں سے میں شروع کروں گا. اوکیناوا جاپان کا ایک جزیرہ ہے جی. آج سے 4-4.5 سال پہلے جب کووڈ تھا تو ایک کتاب بڑی وائرل ہوئی. اس کتاب پہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو بھی آئی, جاوید چوئی صاحب کا کالم آیا, میری بھی ویڈیو آئی, تو کئی لوگوں نے اس پہ بات کی. اس کتاب کا نام تھا اکیگائی. یہ بیسیکلی زندگی گزارنے کا جاپانیز پرنسپل ہے, اور یہ اوکیناوا کے قبیلے کے لوگوں کی ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے جس پہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ اویلیبل ہے انگلش میں, لاہور شہر کی کتابوں کی دکان پہ پڑھی ہوگی. انہوں نے سملر دیکھا کہ یہ سب جو طویل زندگی جیتے ہیں, ان کا پہلا فیکٹر جو مشترک ہے 5 جگہوں پہ, اور یہ آرگینک ہے جی. یعنی آپ کہہ لیجیے اس میں اسٹیٹ نے کوئی ہیلپ نہیں کی. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی, اور انہوں نے خود بھی زور نہیں لگایا, ایسا ہو گیا. اور جب دنیا نے جا کے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ اوکیناوا کے لوگوں کی 100 سال عمر ہے, کاسا ریکا میں بھی ایسے ہی ہے, سردانیہ میں بھی ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فیکٹرز کیا ہیں. تو انہیں جب فیکٹرز پتہ لگے تو پہلا فیکٹر جو کامن ملا کہ یہ سب کے سب ہائیلی فیملی مین اور ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں سوشلی. یہ پہلا فیکٹر تھا. یہ اکیلے نہیں جیتے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, رشتے نبھاتے ہیں, رشتوں میں قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے, یہ سیکریفائز کرتے ہیں, یہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں, یہ اشیاء کو استعمال کرتے ہیں اور انسانوں کی عزت کرتے ہیں. بدقسمت وہ ہوتا ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بقول, جو انسانوں کو استعمال کر جائے اور اشیاء کو سنبھال لے. تو پہلا فیکٹر جو تھا تبندہ, وہ تھا دے آل آر سوشل, دے آر ویل کنیکٹڈ, دے آر یو کین سے سیکریفائز, قربانی, اٹینشن, سب کو ساتھ لے کے چلنا, فیملی کو ساتھ لے کے چلنا, تادیر اپنے رشتے چلانا, ان کو سمجھنا, ان کی زندگی میں کوئی رول پلے کرنا. دے آر ویری گڈ گیورز. یہ ٹیکرز نہیں ہوتے. صرف دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں جی, اس پہ پوری کتاب اب چھپ چکی ہے گیو اینڈ ٹیک کے نام سے. کچھ لوگ صرف لینا جانتے ہیں, یہ ان کی طویل عمر نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں جو دینا جانتے ہیں, بانٹنا جانتے ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں سائنٹیفکلی بھی اور حدیث رسول بھی ہے کہ جس نے رشتے نبھائے اللہ اس کی عمر میں برکت شامل کر دیتا ہے. ایک حدیث رسول یہ بھی ہے, جس نے قطع تعلقی کی جہنمی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جہنم تو پتہ نہیں کب آئے گی, لیکن جو قطع تعلقی کرتا ہے اس کی زندگی میں جہنم شروع ہو جاتی ہے. میں نے لوگوں کو بڑا ڈسٹرب دیکھا جنہوں نے صرف پیسہ اکٹھا کیا, بندے اکٹھے نہیں کیے. یہ پاس ڈیفینس کلب ہے, کبھی میرا لیکچر تھا تو میرا پہلا جملہ یہ تھا, دنیا کا سب سے غریب وہ ہے جس کے پاس صرف پیسے. اس سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس زندگی گننے کے لیے انسان نہیں ہے کہ آپ گن سکیں میرے دوست, محبت کرنے والے, چاہنے والے, رشتے وہ کتنے ہیں. آپ گنے بھی تو صرف پیسے گن سکیں. The first point. Yeah, well, for me, families are important, but many families fight. A lot of families don't get along well. One of the things I'm dealing now with students in Pakistan and around the world, especially where they have ideas and they have dreams, but their families have predetermined notions of what they're going to do. So many kids, for me it's about kids. It's more about kids than adults, and how can I help kids have a better life. Many kids struggle because they have ideals and they have dreams, especially in science, and their parents refuse to allow them to do that.
They say, this is what you're going to do. I've met kids in Brazil, and their parents say, you want to go to university? I will pay for it, but you have to do this. And if you don't do this, you have to pay for it yourself. So families are great, but they also can be a struggle. And for me, it's how do you get along? You have to support your kids. Yeah. Families are great when they're together, but they're not always together. So especially for kids, kids are evolving. They're doing things differently. Parents tend to look at their kids and say, this is what I would do if I were you. And they don't care what the kids are. So I think it's a big struggle in families most of the time. If the families support them, like you with your daughter. I see with your daughter you have this great relationship. It's wonderful. Not many moms get along with their daughters. They're very self-critical of them. And so they fight all the time. I think family dynamics is good when it's good, but it's not often good. And for the kids, it's a real struggle. I'm speaking with a girl right now I met in Islamabad. She wants to do something. She wants to be a fashion designer. Her parents have told her, no, you cannot be a fashion designer. You have to be a doctor. So she's fighting and fighting and fighting with them, and she's really depressed. She came to me after a presentation just the other day. She said, what do you do for depression? And I said, well, why are you depressed? Is it medical or is it something else? She said, it's something else. And I said, well, what is it? I want to be a fashion designer. My mom said I have to be a doctor, and we fight all of the time. And so this is something for me that many kids around the world struggle with, the families trying to direct them what to do. And I think probably in Pakistan and some of the Muslim countries, that you have to follow what your parents tell you. And kids aren't that way that day. They have internet. They have ways of developing what they want to do, especially in math and science. And they have to fight and fight and fight. Second कर दिया जी, ऐसे ही है ना जी. Thank you. That's just my view, The second factor is the दूसरी जो वजह पता लगी, ये लोग रिटायर नहीं होते जी. जो रिटायरमेंट है, हमारा कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट के बारे में बिल्कुल गलत है जी, इंडो पाक के लोगों का. हम लोग रिटायर होने से पहले या रिटायर होते ही खाना काबा जाते हैं, उम्रा करते हैं, अपने कफन को वेट करते हैं आबे ज़मज़म से, और ज़हनी तौर पे मौत के लिए तैयार हो जाते हैं. ठीक है जी. दुनिया के तमाम लोग जो तवील ज़िंदगी जीते हैं वो रिटायर नहीं होते, फंक्शनिंग रहते हैं. जॉब ख़त्म हो जाए तो सर्विसेज में चले जाते हैं, आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, वो आखिरी सांस तक किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि माइंड बॉडी एनर्जी लगी रहे. Yeah. So Gabe, the second reason he's saying for a very good life is the people who lives a long life, healthy life, is because they never get retired. Retired. Yeah. So they always work. No. You have to explain the meaning of retarement. So it's that like they are engaging always functioning. yourself. Yeah. They're not dysfunctional, or they always keep themselves operational. Yeah. Like you. Productive. Yeah. I never say work. Not No, work. it's- Okay, fine. I never say work. I say enjoy. Yeah. Enjoy it, yeah. That's why they You can say do. journey, Yeah. adventure, opportunity. You never say work, and you never say hard. Most kids are taught hard work, hard work, hard work. So these are double negative. And people who are successful will say, I'm successful because I worked hard. I almost kill myself working hard, but I'm successful. And they're taught this. And I try to say to them, you never have to work. Nothing ever has to be hard if you can direct your mind in a positive way. For me, everything comes from inside. The more belief you have in yourself, the easier your life gets. So but it's very again, it's few second. people have that It's belief second. in themselves. अच्छा, इस पे थोड़ा सा पहले आइडिया अपने पिक करना है, क्योंकि उनको ये लगा है कि मैंने कहा हार्ड वर्क करते रहते हैं. Fine. एक्चुअली मैंने ये कहा है कि वो नहीं मैंने कहा है वो फंक्शनिंग रहते हैं. Functional restaurant. अब वो फंक्शनिंग रहने के लिए एक जुमला सुन लीजिएगा ताकि ये सेकंड दोबारा उसको थोड़ा सा कवर करके हम आगे चलेंगे. द थिंग इज दैट गालिब के खतूत बड़े कमाल हैं. गालिब कहते हैं दुनिया में खुशबख्त वो है जिसका जरिया मुआश और शौक एक है. और मुकम्मल जुमला आगे वो कहते हैं क्योंकि काम थकाते हैं, इश्क नहीं थकाता. पैशन के अंदर इतनी एनर्जी होती है. यानी जो बंदा काम कर रहा है ना, उसके लिए काम का कॉन्सेप्ट, दुनिया में सारे हार्ट अटैक आपकी इतला क्लियर है मंडे मॉर्निंग को होते हैं, सुबह कल भाईजान. लेकिन वो नहीं मरदे जिन्होंने इश्क होता है काम में. दे आर वेटिंग फॉर द वर्क. जो इंजॉय कर रहा है ना अपने काम को, वो सुबह उठेगा तैयार होगा. जो कह रहा है यार कल फिर वही काम, तो उसकी जिंदगी कम हो जाएगी. थर्ड फैक्टर इज दी. तीसरा फैक्टर इन्हें पता लगा कि ये जिम नहीं जाते. हैरान कुन बात,
लेकिन इनके लाइफ वर्क स्टाइल में इतना काम होता है कि वो काम इन्हें थकाता है, उस काम को वो इंजॉय करते हैं। यानी अगेन बॉडी मूवमेंट जो है, इसमें करेक्टर है, एक मूवी में आपको रिकमेंड करूंगा, दी मूवी नेम इज लिव टू 100। इस मूवी में उन्होंने बताया इस ब्लू जोन्स पे कि ये सब के सब वो लोग हैं जिनके हर दिन में काम की मिकदार इतनी है, ये काम इतना करते हैं कि इन्हें जिम नहीं जाना पड़ता। यानी दरअसल आपकी बॉडी मूवमेंट और बॉडी मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन, ये आपको आपकी तवील उम्री में, मैं और इसकी एक मिसाल दे देता हूँ तबिंदा, कि एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की, पुरानी बात है, उसमें कोई एक गोरा था हमें पढ़ाने वाला, और उसमें कुछ हेल्थ टिप्स पे बात हो रही थी। तो एक चेयर पड़ी थी मोहसिन भट्टी साहब, उस पर उसने 3 चीज़ें ला के रख दी, एक सिगरेट की डब्बी, एक चीज़ी बर्गर बड़ा, और एक वोडका। उसने कहा जी मुझे बताएं इन तीनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन सी चीज़ है? तो ज़्यादातर ने, क्योंकि मॉरल्स हमारे स्ट्रांग हैं, आलम मल्टीनेशंस बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी वोडका, ठीक है। कुछ ने सिगरेट कैंसर कर दिया। उसने तीनों चीज़ें उठाई, डस्टबिन में फेंकी, और उसने कुर्सी उठा के कहा ये। जल्दी वो मरता है जो बैठा रहता है। यानी जो भी कुर्सी छोड़ के कोई ना कोई काम करता है, अपनी बॉडी को हरकत में रखता है, या अपने हाइकिंग करे, ट्रैवल करे, वॉक करे। मुझे आज भी याद है, कोविड खत्म हुआ, मॉडल टाउन पार्क मेरा सामने घर है, तो मैं पार्क में गया तो बूढ़े बूढ़े बाबे मुबारक दे रहे, कहता शुक्र है खुल गया, इस तो पहले साड़ी बुढ़ियां सानू मार देनियां, वॉक शुरू होगी साड़ी। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਆਏ ਸਾਂ। सो दी बॉडी मूवमेंट एंड कह लीजिए कि अपने आप को हरकत में रखना। और इसमें करेक्टर था मोहसिन साहब, वो 1921 में पैदा हुआ, इस मूवी में करेक्टर है वो 1921 वाला करेक्टर, 2022 में उसकी डेथ हुई है, 101 साल, और वो आखिरी साल भी हॉर्स राइडिंग कर रहा था। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझी? सो द बॉडी मूवमेंट, कोई ऐसा काम जिससे आपको स्वेटिंग हो, जिससे आप हरकत में रहें, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपके बॉडी के तमाम मसल्स इस्तेमाल हों, ये तीसरा फैक्टर है। So active lifestyle. He's saying the third reason is active lifestyle. Keep yourself moving physically. Maybe travel, maybe whatever passion of your life Exercise, is. working. But it can be exercise. For me, anything. everything is mental, 100% mental. Once you get your mind in the right direction, your body will follow. I go to the gym 3 days a week, 2 hours a day, and I swim 2 hours a day, 3 days a week. Wow. I work out physically, challenge myself 6 days a week, 2 hours a day. Mentally, every waking second. 2 hours physically, mentally, every waking second. Very nice. You Very remind nice. yourself Very to be It's a good thing. You remind yourself to be thankful. You remind yourself of the good in your life. Yeah. I talk about 3 things that are very important, and I try to get this across to kids. Just these 3 things. Do your best, enjoy what you do, believe in yourself. Yeah. If you learn those 3 things, you will never work, nothing will ever be hard, you will True. never have stress, you will never have pressure. Everything stems from your mind. When you find yourself in a challenging thing physically, it's not your physical ability, it's your mental toughness that drives you past that. So for me, it's about how do you get that belief in yourself? That is so critical. Very few people have it. You have to have goals. Goals become a dream. You say, I'm here and I want to go there. We were talking about it later. You plan small steps. The smaller the step, the easier it is to accomplish. The easier it is to accomplish, you develop a belief in yourself. And you develop it slowly, you build and you build and you build. And one day, you say to yourself, I can do anything. When you believe that, you will never have stress, you'll never have pressure. When you enjoy everything you do it better because you have fun. And this is how I live. I've never read a book. Nobody has ever taught me. I just looked around me and I said, I'm having fun with life. What separates me from these other people? They're smarter than me, they're more talented than me, and they're miserable. How come I'm having fun and they're not? And I said, it's learned behavior. They were taught this as kids. Work hard, stress and pressure, and they live it. And they pass it on to their own kids. So I said, okay, if I can get with kids, my favorite age is 8 to 10. 8 to 10, they have not been subjected to so much negativism. They don't have to unlearn something to learn something new. The longer you develop a way of doing things, you get secure in that. And once you're secure in it, it takes courage to leave. Very right. Even if you're miserable, you're secure. You know how to deal with it.
When you say leave this and go here, even if it's better, it's afraid to leave. You don't have that belief in yourself. So me, everything stems from your mind. Physically fit, I mean, I like to be physically fit. For me, it's important. I go to the gym, I work out. I know kids look at me, especially boys, and they look at me as a role model. I have kids. One guy wrote to me the other day, and he said, "Man, you're really strong. This is right here in Pakistan. You're really strong. It must be nice to be strong," because he's thinking maybe he's being bullied. Maybe he's being intimidated because he doesn't look strong. He thinks because I look strong, if I looked like him, nobody would pick on me. But I said to him, it's mental. You have to develop that mental belief in yourself. Very few people have it. Right. And it's really sad. Thank you very much. Very nice. अच्छा जी, the fourth point, the most important point is ये कमाल की बात देखी गई इन सब लोगों में कि इनका एक सुप्रीम पावर पे बिलीव होता है. उसको एतकाद कह लें, उसको ईमान कह लें, उसको यकीन कह लें, और इसका इनको जो रिज़ल्ट मिलता है ये बड़ी फ़िक्रों को उस पर छोड़ देते हैं. यानी अननेसेसरी जो हमारा फ़िक्र है, परेशानी है, थिंकिंग है, और एक बोझ जो हमने उठाया वो ये नहीं उठाते. इन्हें समझ आ जाता है कि यार लेट गो, लीव इट, हो जाएगा. जो करने वाला काम है, कंसर्न है, रियली जो डिफाइन करने वाली चीज़ है, जो हम कर सकते हैं, हम अपना दी बेस्ट करें एंड देन लिव इन गॉड, अल्लाह पे छोड़ दें. अब वो अल्लाह है, वो हायर पावर है, वो एक ऐसा बिलीव है कि आपको अगर मैं और तफसील से एक चीज़ ऐड करता जाऊं, जो दूसरी दुनिया की बड़ी रिसर्च है जो कि 75 साल तक चलती रही बड़ी साहब, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई और 2017 में ख़त्म हुई है, फिर पब्लिक हो गई. उन्होंने टॉप जो 3 फैक्टर निकाले, तीसरा फैक्टर ये था कि ये सब के सब वो लोग हैं जो 2 स्टेट ऑफ माइंड से बचते हैं, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी. क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी आपको अंदर से खाती है, वो खौफ की शक्ल में खा जाती है. और इस वक्त आप पूरी सोसाइटी में देख लीजिए, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है. ऐसे वेदर, ऐसा कल्चर, ऐसे लोग, ऐसे खाने, ऐसा लैंडस्केप, ऐसे साहिल, ऐसे रेगिस्तान, ऐसी साहिली पट्टी, ऐसे पहाड़, ऐसी ज़ुबानें, ऐसा एक हिस्ट्री, एक पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर है. सिर्फ एक चीज़ ने प्रॉब्लम कर दी है, वो क्या है? कल क्या है? वो अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी ने क्या किया है? लोगों को बीमार कर दिया. और उस बीमार होने की वजह से याद रखिएगा, सोशली जब भी कोई सोसाइटी नीचे जाती है तो 2 चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती हैं. उसमें पार्टनरशिप्स हर तरह की ख़त्म होने लग पड़ती हैं. पिछले साल के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जितने रिकॉर्ड खुला और तलाक 2 सालों के अंदर हुए हैं, 76 साल में नहीं हुए. जितने कॉन्फ्लिक्ट पार्टनरशिप के पिछले 2 सालों में हुए, कभी नहीं हुए. अब बाज़ाहिर लगता है उसकी वजह पैसा है, नहीं, उसकी वजह वो अनसर्टेनिटी है, वो खौफ है कि पता नहीं कल क्या हो जाना है. तो वो जो कल क्या हो जाना है, इन लोगों के पास इनफरादी सोल्यूशन होता है. दे बिलीव ऑन अ सुप्रीम पावर दैट यार वो वारिस है, कोई है ऐसा जो मेरी ज़िंदगी को चला रहा है. सो मुझे उस खास लिमिट से ज़्यादा अपने ऊपर फिक्र नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, और लेट गो कर देना, हर गेंद को नहीं खेलना. So Gabe, he's saying spirituality, a strong spiritual belief that there is a supreme power who have the charge of controlling each and everything. So you don't have any fears from anybody else, and there is no risk of uncertainty, and there is no insecurity in the life. You enjoy your life, being happiness or spiritual strength is the key strength. Yeah, I think that's really true, but not everybody has that. That spirituality comes from within. And when I don't really have that. When I see people who have it, I admire them, because in the most difficult situations, they pull on that for strength. But not everybody has that. For those who have it, it's fantastic. But for those who don't, they have to pull from within themselves. And I think this is separated. Not everybody has that strong mental belief in religion. And those that do, it's wonderful. But very few, to me, have it. And that's why they struggle. So for those that do, they have this to fall back on. It helps them. For those that don't, they have to depend on themselves. And that's where to me, that mental toughness and that mental development in yourself is so important. And so few have it. For those that have that religious belief, I think it's phenomenal. I met this woman actually in the gym, and one of her daughters was really, really struggling and had a disease. And she said, that's okay, God's going to help me. I'm going to get through it. That was fantastic. Most people, we went the other day to a place where the kids were really mentally undeveloped. And these kids were jumping around and screaming. They had no control over their body because they had so little mental ability. And you look at them and you say, oh, that's really tough. For their parents
You know, their parents have to get strength somewhere to cope with them. For those that have that religious belief, it's great, but not everybody has it. And the ones that don't really struggle. رائٹ جی. جو نیکسٹ فیکٹر ہے جی وہ اس لحاظ سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ڈائٹ اور فوڈ کے ساتھ جڑا ہے جی. ان میں 95% لوگ وہ دیکھے گئے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے جی, اور کھاتے بھی ہیں تو کبھی کبھی کھاتے ہیں. یعنی وہ کہہ لیجئے کہ ایسا ان کی روز کی روٹین یا ہفتے میں 6 دن وہ گوشت نہیں کھاتے. وہ پریفر کرتے ہیں نیچرل فارم میں, پیور فارم میں, آرگینک کو پریفر کرتے ہیں. آپ اس کی مثال لیجیے گا, میں ریلیجن سے ذرا سمجھانا چاہوں گا. ریلیجن نے طیب کو انکریج کیا. جو طیب ہے وہ پروسیسڈ کے بغیر ہے. اب پروسیس ہونے کے بعد چیز حلال تو ہوتی ہے لیکن وہ طیب نہیں رہتی. از دی موسٹ پیور فارم جو نیچر نے آپ کو دی ہے. لائک اگر فرض کیجئے کسی نے مینگو لیا تو مینگو طیب ہے, لیکن مینگو اگر ملک شیک بن گیا ہے تو وہ حلال ہے, طیب نہیں رہا. پروسیس, جب بھی ہیومن پروسیس یا کوئی کیمیکل پروسیس یا کوئی فزیکل پروسیس یا کوئی آپ نے اس کو کہہ لیجیے فرگمنٹیشن کی ہے یا کوئی ایسی تبدیلی آپ نے کر دی ہے, تو وہ جو پروسیس ہے دے پریفر کہ وہ پہلی فارم جو طیب فارم ہے, نیچرل فارم ہے, وہ ہربز ہیں, وہ سبزیاں ہیں, وہ اس کو پریفر کرتے ہیں. اچھا اس میں 5% جو تھے وہ گوشت خور تھے, لیکن 95% کا دیکھا گیا کہ یہ زیادہ تر سبزی کھاتے ہیں. اب اس میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کوٹ کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے آپ کے گھر چولہا نہیں چلتا تھا, ہمارے ایکسپلین کرنے والوں نے سمجھایا شاید بالکل ہی فاقے ہو گئے ہوں گے ایسے واقعات. تاریخ اسلام کے کئی واقعات ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسی کھانے والی چیزیں ملتی ہیں جو پکانی نہیں پڑتی تھیں. کھجور, ٹھیک ہے جی, آپ جو لے لیں, جو ہے. اچھا اس کے بعد جو روٹی ہم نے سمجھ بیٹھے اس زمانے میں وہ روٹی کی فارم نہیں تھی. جو شوربہ ہم سمجھ بیٹھے اس فارم میں نہیں تھا اس طرح. تو بڑی ایسی چیزیں تھیں. مثال لے لیجئے, ایک شربت ہے جو حضور نے بڑا پسند فرمایا, اس میں کھجور آپ پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں, اس کے پانی کو پی لیتے ہیں, وہ ایک بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. اور اس میں ویسے بھی تھوڑی سی فریگمنٹیشن ہو چکی ہوتی ہے, تھوڑی فارم بدل چکی ہوتی ہے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ زود اثر ہوتا ہے اور زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سو ان سب میں کامن دیکھا گیا کہ یہ ڈائٹ کو پریفریبلی اگر کھاتے ہیں تو یہ ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ یہ نیچرل پیور آرگینک فارم میں ڈائٹ لیں, نہ کہ پروسیسڈ کی طرف جائیں. Right. So I think you must have understood that. A little bit, but tell me anyway. So he's talking about a healthy diet. Yes. And letting meat a bit out of your routine, daily routine. I mean, no more meat, or maybe vegetables and more organic things, more pure vegetables or fruits. It can be anything, can be the part of their life routine. So my favorite food is chocolate. My favorite food is chocolate. 2 things I don't like: eating and sleeping. Both of them are a waste of time. People think you have to sleep in order to feel good about yourself. The reason they feel that way is because they go through the day with all this stress and all this pressure. They're mentally exhausted. So when they go to sleep, they get away from that. They wake up feeling good. If you can't sleep, you put yourself in a positive mind state and you rest your body. Just rest. You don't have to sleep. If you rest and your mind is in a certain place, you will feel great because you have a fun time. Foods, everybody reacts to foods differently. You know, for me, I like chocolate. You know, I have chocolate a lot. I don't really care what I eat. I don't like to eat. But when I visit any of you, the first thing you're going to say, share this food, because you love it and you want to share it with me because you want me to love it the way you do. Whatever you ask me to eat, I eat. And I always say it's the best thing I ever had. But I really don't care. But I try to give back to you the kindness you're giving to me. But physically, we're all different. But it still stems to me, everything stems from your state of mind. If you believe food will help you, it will help you. I'm a swimmer, okay? I have this swim coach, and he's always telling us, take this pill, it will help you. The guys come in, they take 1 pill, I'm swimming better. Well, they're only thinking they're swimming better. You know, it's really mental. And so for me, I try to do everything from a state of mind. And as far as eating, everybody is different. Very nice. You know, whatever you eat, if it makes you think you feel good, you will. If you don't think you will, it won't.
So that's my approach, but that's just my view. वेरी राइट, वेरी राइट. But that's अच्छा, एक everything फैक्टर comes from your एक mind. फैक्टर इसमें मैं ऐड करके फिर क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा जी. वो जो फैक्टर था वो बड़ा कह लीजिए सिमिलर था हमारे पावर नैप या कलूले के कॉन्सेप्ट के साथ. ये लोग लगातार काम नहीं करते जी, ये ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक में रिचार्ज करके दोबारा से तैयार होके फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं. ये जो वन गो में सुबह से शाम तक काम करना है, ये इसको लाइक नहीं करते. ये मेहनती लोग तो ज़रूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉडी माइंड रेस्ट ज़रूर रखते हैं. कोई ऐसा टाइम रख लेते हैं जिसमें इनको गैप मिल जाए. और मेरी जो कह लीजिए थोड़ी नाकिस राय या रिसर्च कह लें, थोड़ा सा मैंने पढ़ा, 1940 तक दुनिया में 60% आबादी पावर नैप कर लेती थी. चाइना में आज भी बड़ा कॉमन है, जापान में भी कॉमन है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक तो कहा गया कि पूरा दिन काम करना है और हम काम भी नहीं करते. यानी उससे ज्यादा खतरनाक चीज है. आप दफातर में जाके देख लीजिए, आप पब्लिक सेक्टर में जाके देख लीजिए. मैं कोई 8 माह पब्लिक सेक्टर में एक इदारे का चेयरमैन रहा हूँ. दुख से मैं आपको कह रहा हूँ, उतने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं थी. मैंने कई उधर मखलूकात पकड़ी जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, काम ही नहीं करते. ठीक है जी. तो दो फैक्टर जो है, काम नहीं मारता, ये बात बिल्कुल ठीक है, फिक्र मारती है, लेकिन ये जो गैप लेके थोड़ा सा रेस्ट करके पावर नैप, इससे बड़ी एक मुआवनत हो जाती है. I know power nap. But I don't believe in power nap. I don't nap. I'm always happy. I'm always having fun. And when you're having fun, to me, you never get tired. You never get, it's all mental. Put yourself in a positive state of mind. I follow a swimmer on Instagram, and she's a diver. She's the best diver in the world. And she's always fighting with herself with insecurity. So she does a couple of dives and she jumps out of the bed to get re-energized. And I try to explain to her, get that negativism out of your mind. It just pulls you down. It exhausts you physically when you're mentally down. Stay in a good state of mind. You don't have to sleep. You just have to get your mind in a certain... If your mind is in a good area, your body will follow. And people need power nap because they think they need power nap. Your mind is so, you have no idea of the power of your mind. And to me, and that's why I talk to kids. You're going to do the same thing, the same way. You just want to think about it differently. And if you can stay positive in everything you do, we were talking earlier, I could be walking down the road, something hits me, breaks my arm. My first thought, aren't I lucky? It's only one arm. You know, and if you find yourself in a tough situation, you say, could be worse. I never have a bad experience. When I left Pakistan last time going to America, was 50 hours to leave from here to get home. 50 hours. And I said to myself, okay, 50 hours, 2-3 nights with no sleep. Who knows what I'm going to eat? Who knows what I'm going to do? How am I going to do this? I said, 1 minute at a time. I'm going to take each minute and I'm going to enjoy it. Wow. I don't care what happens. I don't care what I do. That 1 minute, I'm going to enjoy it. When I got back home, it was great. I had a wonderful trip. The first thing I did, I pat myself on the back. You did it. But it's 100% mental. And if people only understood the power of their mind, everything else will follow. This is my belief. You know? Very right. And the last most important thing is, which is called the Ikigai again, वो जो किताब का नाम भी है, उसका मतलब इन्हें पता लगा कि ये सब लोगों के पास को मीनिंग ऑफ लाइफ है जी. ये सब किसी पर्पस के साथ जी रहे हैं. ये किसी को हायर पर्पस को फील करते हैं. ये इन्हें लगता है कि यार ये एक लाइफ एक जर्नी है और इसको एंजॉय करना चाहिए और इसके मोमेंट टू मोमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. और इसमें कोई ट्रेजेडी भी हुई है, जैसे उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो ट्रेजेडी भी हुई है, तो उसको भी वो पॉजिटिव मीनिंग दे देते हैं. तो जो मीनिंग एंड हायर मीनिंग ऑफ लाइफ, वो आपको एक इतनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स देता है कि आप आखिरी सांस तक काबिल, सेहतमंद, इफेक्टिव रह के जी सकते हैं. So, one last word you want to advise to people. It's about power of self-belief or secret of happiness. Yeah. Last advice. Again, to me, everything is mental. When I always talk about those 3 simple things, it's really easy. Do your best. Challenge yourself no matter what it is. Do your best. Feel good about your effort. It does not matter what happens. Feel good about your effort. As we pass through life, there's going to be instances as adults when we have to do our best in order to be successful. If you practice doing your best all the time, when you hit that time, you're going to go right through it. Otherwise, you'll be scared and you'll be prepared. Always do your best.
Enjoy everything you do. This is a challenge. Sometimes we don't like to do things. Find a way to enjoy it. It could be worse. You can find positives in everything. And the most important thing, believe in yourself. You talk about life. I never question good or bad. I'm here right now. It doesn't matter how I got here. How can I enjoy it? How can I find positives in everything I do? It's really critical to me. And this is what I try to get kids to understand. You know, with adults, you formulated through your lifestyle and through your experiences, you formulated a certain way to do it. It's really, really challenging for you to change that to something else. With kids, you know, they've been taught certain things, but you can get them to learn it a little bit differently and have a positive life. And that's my goal with everything. I go to schools and I talk about space, and it's so much fun. But really, and I evolved to this. I started this whole thing with just space. I never thought I would be a motivation. I never thought I would be a speaker. I tell everybody, when I was in high school, if I had to give a speech with 4 years of high school, I did not go to school. I was so afraid to speak in front of people. So the fact that I do this at all is amazing to me. But everything stems, I've learned through my own experiences, why people struggle. Why are people miserable? Why are they unhappy? They just don't have a good positive view of themselves. And for women, women struggle more with the way they look because you've been taught if you feel good about yourself, you're conceited. And this is wrong. Women are extremely self-critical. And it's really, really sad. You have to get, we talked about with her daughters. Say to your daughter, we have a good thing. Try to feel good about yourself. It doesn't mean you think you're better than others. It just means you feel good about yourself. If you don't feel good about yourself, how can you expect others to feel good about you? If you don't have confidence in yourself, how can you get others to have confidence in you? Everything comes from within. And always take small steps. You plan a goal, small step. The smaller the step, the easier it is to accomplish. It helps you build that confidence and that belief in yourself. And you build, and ideally, you get to a point where you think you can do anything. Thank you very much, Gabe. Thank you. They have taken the. बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। एक बड़ा डिफरेंट सा सारा कॉम्बिनेशन बन गया। जी शुक्रिया जी। हमें शुक्रिया कासिम अली शाह का यहाँ मौजूद होना हम सब के लिए फ़ख्र है। और जो लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के इरादा रखते हैं, उनके लिए पढ़ते हैं और बात करते हैं, वो हर माशरे के लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र होते हैं। और आज का ये सेशन इनफॉर्मल था, लेकिन कमाल ही चीज़ें इसमें इकट्ठी हो गई। और शाह साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जनाब अपनी सारी तहकीक शेयर की और मोस्टली चीज़ों को एक्नॉलेज भी किया हमारे दोस्त ने।